بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ بہت سارے لوگ فون کر کے یہ پوچھ رہے ہیں یا میسیج کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب شب برات کس تاریخ کو ہے، کون سا دن ہے، کتنے روزے رکھے جائیں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو میں نے مناسب سمجھا کہ اس پر ایک ویڈیو بنا دیا جائے تاکہ سبھی لوگوں تک یہ پیغام پہنچ جائے کہ شب برات کس تاریخ کو ہے، دن کون سا ہے، کتنے روزے رکھے جائیں گے اور کب رکھنا ہے، روزہ رکھنا کیسا ہے، اور بھی بہت ساری باتیں اس کے اندر آ جائیں گی۔ اور اسی طرح سے آپ نے تھیمنل پر دیکھا جس میں نے یہ لکھا کہ شب برات کے بارے میں دو باتیں غلط ہیں۔ وہ دو باتیں کیا ہیں؟ آئیے اس کو پہلے پیش کرتے ہیں اور پھر جو آپ کے سوالات ہیں کس تاریخ کو ہے وہ بتائیں گے۔ شب برات کے بارے میں دو نظریہ ہیں جو بالکل غلط ہے۔ ایک نظریہ ہمارے غیر مقلدین جسے آپ اہل الحدیث کے نام سے جانتے ہیں ان کا نظریہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ شب برات کی کوئی فضیلت ہی نہیں، شب برات کی فضیلت کا سرے سے انکار کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ شب برات ایک عام رات کی طرح ہے، جس طرح سے دیگر راتیں ہیں اسی طرح سے شب برات بھی ایک رات ہے۔ بس یہ نظریہ صحیح نہیں ہے، دیٹ از ناٹ ٹرو۔ اور ایک نظریہ اہل بدعت کا ہے جو ہمارے قبر پجاری بریلوی بھائی ہوئے، ان کا نظریہ یہ ہے کہ شب برات کی فضیلت کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں، اتنا زیادہ بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں کہ بعض ان میں شب قدر سے بھی زیادہ شب برات کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں، اور اسی لیے انہوں نے شب برات میں مخصوص عبادتیں ایجاد کر لی ہیں، اس میں خاص نمازیں پڑھتے ہیں اور اتنی رکعت نماز پڑھیں گے، یہ صورت پڑھیں گے، اسی طرح سے حلوہ بنانا، چراغاں کرنا، موم بتیاں جلانا، میت کے لیے جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے کھانے کی روحیں آئیں گی، کھانا کھاتی ہیں۔ تو یہ دو نظریہ، ایک غیر مقلدین کا نظریہ کہ شب برات کی کوئی فضیلت ہی نہیں ہے، وہ یہ عام راتوں کی طرح ہے، یہ بھی غلط ہے۔ ایک قبر پجاریوں کا، بریلیوں کا نظریہ کہ شب برات کی فضیلت شب قدر سے بھی زیادہ ہے اور اس میں اتنی نمازیں پڑھی جائیں گی، حلوہ بنانا، موم بتیاں جلانا، یہ بھی غلط ہے۔ ایک نظریہ ہے جو بالکل صحیح ہے اور وہ اہل سنت والجماعت کے حقیقی مصداق علماء دیوبند کا ہے، اعتدال کا، معتدل ہے نا، بیچ والا، اور وہ یہ ہے کہ شب برات عام راتوں کی طرح نہیں ہے۔ شب برات کی فضیلت ہے، حدیث سے ثابت ہے، 10 صحابہ کرام سے حدیث مروی ہیں شب برات کی فضیلت کے بارے میں۔ اب بتائیے جس رات کی فضیلت کے بارے میں 10 صحابہ کرام روایت کر رہے ہیں اس رات کو آپ عام راتوں کی طرح کیسے بول سکتے ہیں؟ تو شب برات کی فضیلت ہے، اس لیے اس رات میں انفرادی طور پر جتنا ہو سکے آپ نماز پڑھیں، نوافل پڑھیں، تلاوت کریں آپ، اور ذکر و اذکار کریں، گناہوں سے استغفار کریں، آنکھوں سے آنسو نکالنے کی کوشش کریں، اپنے گناہوں سے معافی مانگیں، اپنے دلوں سے کینہ، کپٹ، دشمنی، بغض، عناد، جتنی چیزیں گندگی بھری ہوئی ہیں سب کو نکال کر آؤٹ کریں، اور جتنا ہو سکے آپ اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کریں۔ اس کا ثواب ہے، یہ عام رات نہیں ہے شب برات، ٹھیک ہے؟ یہ کام آپ کریں انفرادی طور پر۔ اب آئیے آپ نے جو پوچھا ہے وہ بتا دیتا ہوں۔ شب برات کس تاریخ کو ہے؟ شب برات ہم اپنی زبان میں شب برات بولتے ہیں، یہ شب برات 13 فروری دن جمعرات مغرب کی نماز کے بعد سے لے کر 13 فروری بروز جمعرات مغرب کی نماز کے بعد سے لے کر صبح صادق تک کے اوقات کو شب برات کہتے ہیں۔ تو 13 فروری مغرب کی نماز کے بعد سے لے کر 14 فروری کی صبح کی نماز تک یہ شب برات ہے، ٹھیک ہے؟ لکھ لیا آپ نے؟ اس کو لکھ لیجئے، نوٹ کر لیجئے۔ اور روزے کتنے رکھے جائیں گے آپ نے پوچھا ہے، تو وغیرہ میں مل جائیں گے کہ 15ویں شعبان کا روزہ رکھنا مستحب ہے، سنت فرض واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ یعنی آپ 14 کو، جیسے 13 فروری ہے نا، 13 فروری کو شب برات ہے، اس رات آپ سحری کھا لیں اور 14 فروری کو آپ روزہ رکھ لیں، وہ عربی تاریخ سے 15 تاریخ ہو جائے گی، تو ایک روزہ آپ رکھ لیں، اور یہ ایام 20 میں سے ایک دن ہے۔ اور اگر آپ چاہیں تو 3 روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، کیونکہ نبی مکرم ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے، 13، 14، 15، ان کو ایام 20 بولا جاتا ہے۔ تو آپ چاہیں تو یہ 3 روزہ رکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ 3 روزہ نہ رکھیں
तो एक रोज़ा आप 15वीं शाबान यानी 14 फरवरी को आप रोज़ा रख लें। 13 फरवरी की रात को सहरी खाएंगे और 14 फरवरी को आप रोज़ा रख सकते हैं। ये रोज़ा रखना कोई फ़र्ज़ नहीं है, कोई वाजिब नहीं है, हाँ मुस्तहब है, यानी आम नफल रोज़ों से ज़्यादा इसका सवाब है और ये सब फतावा में आपको मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इन बातों पर अमल करेंगे और दूसरों तक आप शेयर करेंगे। और शब बारात में जो पटाखे छोड़े जाते हैं, जो हलवा बनाए जाते हैं और इसी तरह से जो खुराफात किए जाते हैं, हाँ, और रात भर जागना और इज्तिमाई शक्ल अपनाना और इज्तिमा के साथ कब्रिस्तान जाना, ये सब गलत है। इस रात का मजाक बनाना है, तो इस रात को आप मजाक मत बनाएं। ये रात इबादत वाली है, फजीलत वाली है। इस रात में आप तन्हा होकर इनफरादी तौर पर जितना हो सके आप नमाज पढ़ें, नवाफिल पढ़ें, कुरान की तिलावत खूब करें, जिक्र खूब करें, अपने गुनाहों से माफ़ी मांगें, ये आप करें ना, जितना हो सके उतना करें। रात भर जागना कोई ज़रूरी नहीं है। बहुत ही मुख्तसर करके मैंने आप तक पहुंचाया है। एक बार फिर नोट कर लीजिए, शब बारात 13 फरवरी मगरिब के नमाज के बाद से लेकर और सुबह तक ये शब बारात है और 13 फरवरी की रात को सहरी खानी है और 14 फरवरी को आप रोज़ा